نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون۔ پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے تو کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، لہذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹ کر گئے تو بادشاہ کے حسن سلوک اور اس کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بادشاہ نے ہماری وہ عزت اور تکریم کی کہ آپ کی اولاد میں سے بھی اگر کوئی ہوتا تو ایسا نہ کر سکتا، حالانکہ وہ ہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ کہنے لگے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اگر تم بادشاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے اسے سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمارے والد تیرے حق میں تیرے اس سلوک کی وجہ سے دعا کرتے ہیں، اور انہوں نے عرض کی کہ اے ہمارے باپ، بادشاہ مصر نے ہم سے کہہ دیا ہے کہ اگر ہم بنیامین کو نہ لے کر گئے تو آئندہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا، اس لیے اب بنیامین کا جانا ضروری ہے۔ آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے اور انہیں بخیریت آپ کے پاس واپس لائیں گے۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ نے جواب دیا قال هل آمنوکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا اس کے بارے میں بھی تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات یعنی جو آپ نے کہی تھی ان کے بھائیوں سے، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان 10 بیٹوں سے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے بنیامین کے بارے میں تمہارا کیسے اعتبار کر لوں، حالانکہ تم یوسف کو بھی یہی کہہ کر لے گئے تھے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم واپس لائیں گے، لیکن فرمایا کہ جو کچھ تم نے کیا وہ تم جانتے ہو، اب بنیامین کے بارے میں بھی ویسی بات مجھ سے کرتے ہو۔ تمہارے بنیامین کے حفاظت کرنے کے مقابلے میں اللہ کی حفاظت آپ نے فرمایا سب سے بہتر ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ یہاں پر علماء نے فرمایا کہ مخلوق کے مقابلے میں یقیناً اللہ رب العالمین کی حفاظت ہی سب سے بہتر ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے دین اور اپنے ایمان کی وغیرہ کی حفاظت سے متعلق حقیقی اعتماد اگر اسے کرنا چاہیے اور بھروسہ کرنا چاہیے تو وہ صرف اللہ کی ذات پر اسے کرنا چاہیے، کیونکہ دیگر لوگوں کی حفاظت کے معاملات جو ہیں وہ آلات اور اسباب کے محتاج ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ تمام امور اور ہر طرح کے حالات میں اسباب آلات سے غنی ہے اور بے نیاز ہے، اور جن کی حفاظت یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین اپنے ذمہ کرم پر لے لے، جنہیں اللہ کی حفاظت میں دے دیا جائے تو ان کی حفاظت پھر رب کیسے کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے 2 واقعات رکھتا ہوں۔ ایک تو معجم الاوسط میں آتا ہے، حدیث پاک کی کتاب میں سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے ہیں، یعنی واش روم وغیرہ کے لیے حضور تشریف لے جاتے تو فرماتے ہیں کہ آبادی سے کافی دور تشریف لے جاتے،
ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، پھر وضو فرمایا اور حضور نے ایک موزہ پہن لیا تو اچانک ایک سبز رنگ کا پرندہ آیا اور دوسرے موزے کو جو حضور نے نہیں پہنا تھا اس موزے کو لے کر وہ ہوا میں بلند ہو گیا، اور پھر اس نے ہوا میں بلند ہونے کے بعد وہیں سے اس نے موزے کو پھینکا تو اس موزے میں سے ایک سیاہ رنگ کا کالا سانپ نکلا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ وہ کالا سانپ جو موزے میں سے نکلا تو میرے آقا نے اس وقت جو ارشاد فرمایا وہ سنیے، حضور نے فرمایا کہ یہ وہ اعزاز ہے کہ جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، یعنی یہ حضور پر اللہ کی ایسی کرم نوازی، کیونکہ چھٹے پارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا، تو اللہ چاہے ایسی چیز ہو یا جنات ہو یا کسی بھی چیز سے یا جانور سے، اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی ایسی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے ایک دعا پڑھی، اگر آپ میں سے کسی کو وہ دعا یاد ہو سکے تو آپ اس کا میں ترجمہ بھی رکھ دیتا ہوں اور عربی دعا بھی ہے، وہ بھی سن لیجئے، بہت آسان ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر من یمشی علی بطنہ ومن شر من یمشی علی رجلین ومن شر من یمشی علی اربع۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے اللہ، میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو اپنے پیٹ کے بل پر چلتا ہے، اور فرمایا اس کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو دو ٹانگوں پر چلتا ہے، اور فرمایا اس کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو چار ٹانگوں پر چلتا ہے۔ یہ دعا حضور نے فرمائی۔ اب آئیے میں دوسرا واقعہ کہ اللہ کی حفاظت کیسی حفاظت ہوتی ہے، یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے اللہ رب العالمین حفاظت فرماتا ہے، ایسے ہی ہماری بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ اگر پانی پیو تو دیکھ کر پیو، ہر چیز انسان اپنی آنکھیں کھلی رکھے، کیونکہ وہ فوراً گلاس اٹھایا، بھرا اور پی لیا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی چیز اور وہ جا کر آگے نقصان پہنچائے۔ تو جو دین ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمایا اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ آئیے دوسرا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ فروز تھے۔ اچانک فرماتے ہیں ہمارے قریب سے ایک شخص گزرا اور جس نے اپنے بچے کو کندھے پر بٹھا رکھا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب اس باپ بیٹے کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنی مشابہت ان دونوں میں پائی جا رہی ہے، یعنی باپ بیٹا بالکل سیم نظر آ رہے تھے، بیٹا اپنے باپ میں اتنا سیم، یعنی فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک ایسی مشابہت کسی اور میں نہیں دیکھی۔ تو جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو یہ سن کر اس شخص نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، میرے اس بچے کا واقعہ جو ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کیا عجیب و غریب اس بچے کا واقعہ ہے کہ صرف مشابہت میں نے دیکھی، تو نے کہا کہ اس بچے کا واقعی بہت عجیب و غریب ہے۔ تو اس نے یہ کہا، اس نے کہا کہ اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد اس بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اب ماں فوت ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، سمجھ میں بات نہیں آئی، تو آپ نے اس سے کہا کہ پورا واقعہ بیان کرو۔ تو اس شخص نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں جہاد کے لیے جانے لگا تو میری بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی، میں نے جاتے وقت یہ کہا اور یہ دعا کی، اے اللہ میری زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرمانا۔ یہ دعا کر کر میں جہاد کے لیے روانہ ہو گیا۔ فرماتے جب واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ ایک رات میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا کہ مجھے میری بیوی کی قبر پر لے کر چلو۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ہم جنت البقیع میں، جو مدینہ شریف میں یہ قبرستان ہے، میرے آقا کے روضہ انور کے سامنے، فرمایا کہ جب ہم جنت البقیع میں پہنچے اور اس نے میری بیوی کی قبر کی نشاندہی کی، جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ قبر سے ایک روشنی کی کرنیں باہر آ رہی تھی۔
میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا کہ یہ روشنی جو قبر سے نکل رہی ہے یہ کیسی ہے؟ تو اس نے جواب دیا میرے چچا زاد بھائی نے کہ اس قبر سے ہر رات یہ روشنی نکلتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا راز ہے۔ جب یہ کہتا ہے کہ میرے چچا زاد بھائی نے مجھے یہ بتایا تو اب میں نے ارادہ کیا کہ میں اب قبر کھول کر دیکھوں گا کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے پھاوڑا جو منگوایا اور ابھی قبر کو کھودنا چاہ رہا تھا کہ قبر خود بخود کھل گئی، اور جب میں نے اس میں جھانکا تو مجھے اللہ کی قدرت کا کرشمہ نظر آیا اور دیکھا کہ میرا بچہ میری بیوی کی گود میں بیٹھ کر کھیل رہا تھا۔ قبر کے اندر میرا بچہ اس کی ماں کی گود میں کھیل رہا تھا۔ جب میں قبر میں اترا تو میں نے کسی ندا دینے والے کو یہ سنا کہ قبر میں مجھے آواز آئی کہ تو نے جو امانت اللہ کے پاس رکھی تھی وہ تجھے واپس کی جاتی ہے، جا اپنے بچے کو لے جا، اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ کے سپرد کر جاتا تو اسے بھی صحیح سلامت پاتا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے صرف اپنے بچے کے لیے دعا کی تھی کہ یہ بچہ مالک تیری امانت میں دیتا ہوں، تو قبر میں ندا دینے والے نے کسی نے ندا دی کہ اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ کے حوالے کر کے جاتا تو تو اس کو سلامت پاتا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور قبر سے نکالا، ابھی میں جیسے قبر سے نکلا تھا قبر خود بخود بند ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو لیکن یہاں پر یہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر جان اور مال کی حفاظت کے ظاہری اسباب بھی اختیار کرنا اور پھر اللہ کی حفاظت پر بھروسہ کرنے کے یہ خلاف نہیں، یعنی یہ توکل کہتے کسے ہیں تو یاد رکھیے کہ توکل نام ہی اس چیز کا ہے کہ بندہ پہلے اسباب اختیار کر کے پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ لہذا اب یہاں سے یہ بات دو باتیں آپ نے سن لی، اب کسی کے ذہن میں آئے گا کہ یہ جو سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، یہ جو اپنا خزانہ چھپایا جاتا ہے، تالا لگایا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی علماء نے کہا کہ جن لوگوں نے اپنی جان اور مال کے لیے حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ بھی اگر رکھے ہوئے ہوں اور دیگر اسباب یا اختیار کیے ہوئے ہوں تو ان کے بارے میں کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ ان کو اللہ کی حفاظت پر بھروسہ نہیں۔ یہ بھی اللہ کا ہی، یہ بھی قرآن و حدیث ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ جہاں ضرورت ہے تو وہاں اسباب اختیار کیے جائیں۔ دیکھ لیجیے کتنے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں کہ لیکن اس کے باوجود جب موت لکھی ہوتی ہے تو اسی سیکورٹی گارڈ میں بھی ان کو مار دیا جاتا ہے، یا جس کی موت ہوتی ہے اس کی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اسباب اختیار کرنا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ توکل کے خلاف ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم کو بھی موجود پایا کہ انہیں وہ رقم بھی واپس کر دی گئی ہے۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ اب ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری رقم ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے۔ یہ بہت آسان بوجھ ہے کہ جب انہوں نے وہ سامان کو کھولا، کیونکہ آپ پیچھے سن چکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ سارا سامان ان کی بوری میں واپس رکھ دیا جائے تاکہ یہ واپس آئیں اور غلہ خریدنے کے لیے اور اس کے لیے یہ ساری بات جا کر اپنے والد سے کریں۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُونَنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ۔ یعقوب نے فرمایا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے دو کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم کسی بڑی مصیبت میں گر جاؤ۔ پھر انہوں نے یعقوب کو عہد دے دیا تو یعقوب نے فرمایا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب بار بار ان کے بچوں نے کہا کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، اور آپ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ بنیامین کو اس وقت تک نہیں بھیجوں گا کہ جب تک تم اللہ کی قسم کھا کر
مجھ سے یہ وعدہ کرو، یہ عہد نہ کرو کہ تم ضرور اس کو اپنے ساتھ واپس لاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، وہ دیکھ رہے تھے آگے کیا ہونے والا ہے، یہ بھائی بھی جائے گا تو پھر یہ واپس نہیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا، یہ آگے آئے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ سوائے اس کے کہ تمہارا انتقال ہو جائے یا تم مغلوب ہو جاؤ اور بنیامین کو لانا تمہاری طاقت سے باہر ہو جائے۔ جب یہ تینوں باتیں سن لی تو انہوں نے قسم کھا کر اپنے والد کو عہد دیا کہ جو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے۔ آپ نے اس کے بعد کتنا خوبصورت جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا ہم سب مل کر، یعنی میں باپ ہو کر تم میرے بچے ہو کر، یعنی ہم جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے بھی یہ پتہ چلا کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں، اور یہ بات میں آپ کو ابھی بھی بتا چکا، اور فرمایا کہ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس عالم میں جو اللہ کی پوری دنیا ہے، اس عالم میں موجود معتبر جو بھی اسباب ہیں ان کو وہ اختیار کرے، اور صرف ان اسباب کو اختیار کر کے اب ان پر بھروسہ نہ کرے، فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے، اور پھر اپنے دل کو اللہ کی تقدیر کی طرف ہمیشہ متوجہ رکھے، اللہ تعالیٰ پر اور اس کی تقدیر پر اعتماد رکھے، اور اس کے سوا ہر چیز سے اپنی امید کو ختم کر دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسباب کو ترک کر دینا یہ اللہ کی حکمت کے خلاف اور اس کے طریقے سے جہالت ہے۔ اگر کوئی اس جوش میں آ جائے کہ میں کوئی اسباب اختیار نہیں کروں گا تو امام غزالی کہتے ہیں یہ اللہ کی حکمت کے بھی خلاف ہے اور یہ اس کی اپنی جہالت ہے۔ جب آدمی اسباب کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھے اور یوں وہ اللہ کے طریقے کے مطابق عمل کرے تو یہ بات توکل کے خلاف نہیں۔ آگے پھر کیا ہوا؟ اب بنیامین کو آپ نے اجازت دی لیکن جانے کا ایک طریقہ بتایا، وہ طریقہ کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے اور اس کا قدردان بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم ہمیں نمازوں میں خشوع خضوع عطا کر دے، اخلاص اخلاص اخلاص، یقین، توکل، صبر، شکر کی، علم و حکمت کی دولت عطا کر دے۔ مالک تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں علم نافع عطا فرما، ہماری جہالتیں دور کر دے، ہمارے مولا کریم باطن کی جتنی بیماریاں ہمارے اندر ہیں میرے مولا ظاہری باطنی اخلاقی ساری بیماریاں دور کر دے۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ میرے مولا جتنے حاضرین موجود ہیں سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، جس کے دل میں جو مراد ہے پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔